ان کے بچوں کو مفت تعلیم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس پہ سزا ہے. یعنی کہ عمران خان کو کیا گین ہے؟ ٹرسٹ کا جدھر نام آتا ہے ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینیفیشری نہیں ہیں. جب کبھی بھی آپ نے کوئی خیراتی ادارہ بنانا ہوتا ہے آپ اس کو ٹرسٹ کا نام دیتے ہیں، جس میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ٹرسٹی ہے اس کو ایک آنے کا، ویسے آنا تو اب ختم ہی ہو گیا، روپے کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی، ایک آنے کا آپ کو فائدہ نہیں. تو آپ اس بات پہ اپنے وزیر اعظم کو سزا دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے غریب بچوں کو مفت تعلیم کیوں دے رہے ہیں، اور ان سے کوئی پوچھ نہیں ہے. ان کا سارا کچھ باہر پہنچ گیا، ایون فیلڈ، سوئس بینکس، سر محل. چلے یار کل خان صاحب سے ملے تو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کیسوں کے بارے میں، کی کیا رائے ہے، کیا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے سارا، جو خان صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو زندگی میں صرف ایک چیز سے پیار ہے، سبز لالی پرچم. انہیں پیسہ کیا کرنا ہے، انہیں عہدے کیا کرنے ہیں. جیلی کیسز بنائے ہوئے ہیں. عمران خان کسی کے ایک روپے کا ربادار نہیں ہے. آپ نے ان پہ توشہ خانہ پتنی کون سا خانہ بنا دیا، خانہ آپ نے خراب کر دیا پاکستان کا. اور کل ایک بات میں نے خان کو ایک بات کی، میں نے کہا خان صاحب، میں نے کئی بار اڈیالہ کے بار یہ بات کی ہے کہ یہ جو عمران خان کو آپ جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے نا، یہ عمران خان کا نہیں، یہ آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں، ان کا وقت ضائع کر کے. کہ ایک لیڈر ہے، اس کو جب آپ قوم سے دور کر رہے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ ایک اچھا لیڈر اگر موجود ہے وہ قوم کو لیڈ نہیں کر پا رہا تو پھر نقصان تو قوم کا ہے نا. آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں سب کچھ بہت آئیڈیل تھا، لیکن ایک ہوپ تھی، چیزیں بہتر ہو رہی تھی. باہر سے بڑی بڑی انڈسٹریاں آ رہی تھی، بڑے بڑے آپ دیکھیں کار مینوفیکچررز آ رہے تھے. آپ جاپان، جرمنی کو دیکھیں نا، یہ جو دو ملک ہیں خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ و برباد نہیں تھے، صرف آٹو موبائل انڈسٹری سے اٹھے ہیں. ہمارے دور میں آٹو موبائل انڈسٹری آ رہی تھی، ایک ماحول بن رہا تھا، آپ کی فیکٹریاں بن رہی تھی، انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی تھی، نوجوان جو ہے اس کی آنکھوں میں ہوپ تھا. آج تو ہر نوجوان ملک سے باہر جانے کی جو ہے وہ کر رہا ہے. اصل میں تو جو انہوں نے نقصان کیا ہے، خزانے کا تو کیا ہے، اداروں کا تو کیا ہے، اصل نقصان کس کا کیا ہے؟ امید کا، قوم کی، اور خاص کر نوجوانوں کی امید توڑی ہے یہ اس فارم 47 حکومت نے اور ان کے ہینڈلرز نے. پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک وقت تھا پی ٹی آئی کہتی تھی کہ سائفر آیا تو مداخلت ہوئی، آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ آیا اور ہمیں چھڑائے گا. نہیں، آج یہ مداخلت کی دعوت نہیں ہے. کل خان صاحب کے ساتھ میں کچھ 7، 6:30، پونے 7 گھنٹے رہا ہوں. ایک بار بھی اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ کے آنے سے میں کوئی نکل آؤں گا. انہوں نے یہ البتہ کہا کہ جو پچھلی رجیم تھی اس کے جانے کے بعد کم از کم ایک نیوٹرل رجیم تو آئے گی. وہ جو بائیڈن صاحب کے نیچے جو ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، جو رجیم چینج تو ہوا تھا نا جی. ڈونلڈ لو کی کل بھی عمران خان صاحب نے بات کی کہ ڈونلڈ لو کا جو لیٹر تھا جس میں دھمکی تھی وہ کس کو تھی؟ ان سے عمران خان کی کیا کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ امریکہ نے کوئی، عمران خان نے امریکہ کا کوئی وائٹ ہاؤس کا کوئی 4 مرلے زمین دبائی ہوئی تھی؟ نو. عمران خان کچھ ایسا کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو ادھر تکلیف تھی. اور میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کچھ ایسا کرتے رہا کریں جس سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچے، جن کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کو تکلیف ہے. فلسطین میں جو خون بہ رہا ہے، اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ تو اگر یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے اور ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن آتی ہے جس کی عمران خان صاحب سے یا تحریک انصاف سے مخاصمت نہ ہو، تو کم از کم ایک ہوپ ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوں گے. باقی یہ میں بتا دوں، عمران خان کو یا علی کو یا ہم سب کو بطور مسلمان، بطور پاکستانی، ہم کہیں نہیں دیکھتے، ہم اوپر دیکھتے ہیں رب ذوالجلال کی طرف. عمران خان نکلے گا اللہ کے حکم سے، لیکن عوام اپنے دم پہ اپنے لیڈر کو جو ہے وہ نکالے گی، اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے. ہاں، تعلقات ہم چاہتے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلقات ہو، لیکن دوستانہ تعلق میں پھر ہاتھ اس طرح آگے جانا چاہیے نا. شہباز شریف صاحب کو اس کی عادت ہے یہ ہاتھ نیچے رکھنے کی. اچھا علی بھائی، یہ بھی بتائیے گا، میری آپ پی ٹی آئی کی اکثریت جماعت یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج ہی واحد حل ہے ہر چیز کا، تمام مشکلات کا احتجاج ہی واحد حل ہے. تو لیکن اب آپ ماضی میں بھی اسلام آباد میں آئے، احتجاج کیا، اسلام آباد میں آپ احتجاج پورا کیا، اب آپ 9 تاریخ کو بھی جلسے کے لیے جا رہے ہیں سوابی میں. تو کیا یہ سوابی والا جلسہ جو ہے یہ آپ کی فائنل کال ہوگی یا یہ بھی ایک پریکٹس میچ ہوگا؟ یار دیکھو، سیاست میں کوئی پرسوں کی دنیا ختم ہو رہی ہے، یہ سیاست میں فائنل کال دے دی، تباہی پھیر دی، لنکا ڈھا دی، یہ نہیں ہوتا. سیاست جو ہے آپ روز کا کام ہے، آپ ایک فائٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے اصول کے لیے. عمران خان صاحب جب انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے تو عمران خان صاحب کی جدوجہد کو ختم تو نہیں ہوگی. ان کے باہر آنا ایک نئی جدوجہد کی طرف ایک اور پہلا قدم ہوگا. کل میں نے خان صاحب کو ویسے ایک بات کی، میں کہا خان صاحب آپ جب انشاءاللہ دوبارہ باہر آتے ہیں،
آپ اپنے ہاتھ سے اپنی نئی ٹیم بنائیں, ایک ایسی ٹیم بنائیں جس کا ہر بندہ عمران خان ہے. اچھا یہ آخری سوال یہ بھی بتا دیں کہ کیا ٹرمپ کے آنے سے خان صاحب کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں ٹرمپ صاحب سے ایک اچھا تعلق خان کا تھا, لیکن یہ سمجھ لینا کہ ٹرمپ صاحب ادھر سے فون کریں گے اور کہیں گے کہ عمران خان کو نکال, یہ الف لیلا کی کہانیاں تو نہیں. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں, وہ کوئی اس طرح انٹرفیرنس تھوڑی نہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جو بائیڈن کے نیچے رجیم چینج ہوئی اور ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کے اچھے تعلقات تھے, تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد وہ ایک نیوٹرل پوزیشن لیں گے. خان صاحب نے یہ لفظ کیا کہ غیر جانبدار رہیں گے. تو باقی ہمیں اپنے رب پہ جو ہے وہ یقین ہے. اچھا علی علی خان صاحب کا بھی یہ کہنا مدد تھا کہ خدا. ہم کسی پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں تو میسج اللہ خود دیتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ٹرمپ جیتے ہیں اس کے بعد اسٹیٹ آف پاکستان کی تمام انتظامیہ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں پہنچ چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ خوف ہے ٹرمپ کی جیت کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ کو, کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے اس وقت سعودیہ چلے گئے؟ جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بندہ حرمین شریفین جاتا ہے.